سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اتنی بڑی دنیا کیسے آپ نے فتح کی؟ تو آپ نے فرمایا، دشمنوں کو اتنا مجبور کیا کہ وہ دوست بن جائے، اور دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑا کہ وہ دشمن بن جائے۔ وہ فرماتے تھے، میں زندہ رہنے کے لیے اپنے والد کا مقروض ہوں، لیکن بہتر زندگی بنانے کے لیے استاذ کا مقروض ہوں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ وہ فرماتے تھے، مجھے دشمنوں کی یلغار کی کچھ بھی پرواہ نہیں، پریشانی تو یہ ہے کہ محافظ شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے۔ اسلام کے پاسبانوں نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لیا، عورت ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئی۔ وہ فرماتے تھے، جھوٹے اور مکار قاضی کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے، حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو زیادہ ترجیح دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی حفاظت کے لیے نہیں رہتے۔ وہ فرماتے ہیں، ایک جاسوس پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ لقمان حکیم نے فرمایا، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو۔ لقمان حکیم نے عورتوں کو 5 نصیحتیں کی۔ وہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو تو ہمیشہ اپنی خاوند سے حلال مال کا سوال کرو۔ وہ فرماتے ہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کیا کرو۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیر کی باتوں پر دھیان نہ دیا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند کے دل میں تمہاری محبت ہو تو ہمیشہ صاف رہا کرو۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھر سب سے اعلیٰ ہو تو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیا کرو۔ لقمان حکیم نے فرمایا، نماز کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان میں اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو، کسی محفل میں بیٹھو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد کیا کرو، اپنی نیکی اور دوسروں کی برائیاں بھلا دو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے ولی کی صحبت میں چند لمحے 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے کہ لکھتے آپ ہے لیکن آپ کی اولاد لکھ کر آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ جب تم میں کوئی کمال نہیں تو پھر بناوٹی باتوں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کر۔ اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہے اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑو، ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتے ہیں۔ شیریں کلام اور نرم زبان انسان کے غصے کی آگ پر پانی کا سا اثر رکھتی ہے۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش کرنا دنیا داری نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے کلام میں رزق کی تنگی کے حوالے سے کچھ بات ہوئی
تو اسی مناسبت سے رزق میں برکت کی دعا آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ چنانچہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ دعا یہ ہے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔